مکہ میں آپ دیکھیں سبزہ نہیں ہے، درخت ہو سکتا ہے اب کچھ ہو گئے ہوں، وہ بھی نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، ہر چیز باہر سے آتی ہے، مدینہ اور دوسری جگہوں سے، دوسرے ملکوں سے بھی چیزیں آتی ہیں۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ اور بیٹے کو لے کر گئے تھے، اس وقت قرآن مجید نے تصویر کشی کی ہے وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی کہ جس میں زراعت کا ایک چپا بھی نہیں ہے، یعنی کسی جگہ کوئی درخت بھی نہیں تھا، زراعت بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پرند چرند بھی یہاں نہیں آتے تھے، حیوانات بھی نہیں آتے تھے، آبادی کی جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ اپنا گھر بنوایا ابراہیم و اسماعیل سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج خانہ کعبہ ہمارا مرکز ہے۔ علی مسجد کا محراب اگر خانہ کعبہ کی طرف بالکل صحیح ہو تو یہ بھی مسجد کہلائے گا، اور اگر کسی کا محراب صحیح نہیں ہے تو وہ بناوٹی مسجد ہے، اس کو صحیح مسجد، یعنی کوئی مسجد اس وقت تک مسجد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا محراب خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اسی کے مطابق ہم نے چلنا۔ تو قریش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تھے بھی بھولے بھالے بادشاہ، چودھری قسم کے لوگ تھے۔ کتنی بڑی عظمت تھی کہ خانہ کعبہ ان کے کنٹرول میں تھا، مسجد الحرام ان کے کنٹرول میں تھی، دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حج تو غلط قسم کا تھا ان کا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کبھی کپڑوں کے بغیر بھی وہ حج کر لیتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن حج کے لیے تو آتے تھے۔ اور یہ بھی خوبی تھی کہ عکاس کا میلہ بھی وہاں ہوتا تھا، وہ عرب جن کی آپس میں لڑائیاں ہیں وہ لڑتے بھی نہیں تھے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا اثر تھا کہ عکاس کے میلے میں جب آتے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ان میں پائی جاتی تھی۔ کیا تھا قریشیوں میں؟ جب دیکھتے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تو باہر جنگل میں جا کے، جنگل تو تھے ہی نہیں، باہر دور جا کے کیا کرتے تھے، خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، چلو اسی خیمہ میں پڑے رہیں گے، مر جائیں گے۔ پہلا شخص جس نے ان کو عقل کا راستہ دکھایا، سمجھداری کا راستہ دکھایا، وہ جناب ہاشم تھے۔ ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کے لیے حلیم تیار کیا کرتے تھے۔ آپ کی حلیم تو ہوتی ہے نا مرچوں والی، ان کی حلیم عربوں میں مرچوں والی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ میٹھا ڈالتے ہیں، گھی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، میٹھی حلیم ہوتی ہے۔ تو گویا حلیم ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے اونٹوں کے گوشت سے، اور سارا دن حلیم کے لیے 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، یعنی پہلے ٹائم وہ شروع کرتے ہیں، سارا دن حلیم بنتی رہتی ہے، ساری رات حلیم بنتی رہتی ہے، صبح سحری کے ٹائم جا کے نجف اشرف میں جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے اس وقت وہ ہم خرید کر کے لاتے تھے، یعنی اتنی گل چکی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں گوشت ہے بھی سے یہ نہیں ہے۔ 7 قسم کے اناج اس میں ہوتے تھے، ان کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون سا اناج ہے کون نہیں، اور یہ پسندیدہ غذا تھی اس وقت، ناشتے کے ٹائم لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو ہاشم کی اسی واسطے کہ ہاشم السرید، وہ سرید یعنی حلیم بنایا کرتے تھے حاجیوں کے لیے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا عقل کرو، یہ کوئی تک ہے کہ خیمہ لگا کے بیٹھ گئے اور وہیں مر گئے، یہ نہیں ہے، نکلو باہر نکلو، تجارت کرو۔ انہوں نے خود دورے کیے، مختلف ملکوں کے ساتھ بات چیت کی اور امن کا سلسلہ قائم کیا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی حضرات ہیں قریش، ان کے امن کے ساتھ ان کو پیش آنا چاہیے، یہ تجارت جس طرف بھی جائیں۔ لذا جب سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو یمن کی طرف چلے جاتے تھے، یمن، اور یمن کے بعد آگے چلے جاتے تھے۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا پھر یہ شام میں آتے تھے، فلسطین میں آتے تھے، پھر مصر میں چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ چین تک بھی آتے تھے، ہندوستان تک بھی آتے تھے، یہ دورے کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان دوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیر سارے پیسے ان کو دے دیے، یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ قرآن مجید کی جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے جس کو سورہ اقرا کہتے ہیں، علق بھی کہتے ہیں، اس میں 2 نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ پڑھیں، دوسرا قلم چلائیں، علم حاصل کریں، اور پھر کہا گیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ عجیب بات ہے کہ انسان
جو ہے سرکش بن گیا ہے، طاغوت ہو گیا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اس کی طرح طاغوت ہو رہا ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ ارآہ استغنا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب پیسے والا ہو گیا ہوں۔ دولت مند کے لیے دین کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دولت مند یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہیں، مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے پاس ہر چیز موجود ہے، جتنا پیسہ بڑھتا جائے گا اتنا بے پردگی بھی بڑھتی جائے گی، اتنا آزادی، ذہنی آزادی بھی زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا انسان دور ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے بعد وہ دیندار ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ الاف میں ذکر کیا ہے۔ فیل 19ویں تھی، سورہ الاف 29ویں صورت ہے۔